اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 4 جنوری 2021 عیسوی، 20 گتے پوس 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام فائق کا، آواز حافظ مسیح الدین بلرام پوری کی، بول ہے: دربار میں غیروں کے ہم کو نہیں جانا ہے، دربار میں غیروں کے ہم کو نہیں جانا ہے، دربار الہی میں سر اپنا جھکانا ہے۔ دربار میں غیروں کے ہم کو نہیں جانا ہے، دربار میں غیروں کے ہم کو نہیں جانا ہے، ہم کو نہیں جانا ہے، دربار الہی میں سر اپنا جھکانا ہے، دربار الہی میں سر اپنا جھکانا ہے۔ یہ قلب منور ہے، تنویر شریعت سے، یہ قلب منور ہے، تنویر شریعت سے، تنویر شریعت سے، کعبہ کی زیارت سے، تقدیر سجانا ہے، کعبہ کی زیارت سے، تقدیر سجانا ہے، دربار الہی میں سر اپنا جھکانا ہے، اخلاص و مروت ہے اسلامی شعار اپنا، اخلاص و مروت ہے اسلامی شعار اپنا، اسلامی شعار اپنا،
اسلامی اخوت کی ہر رسم نبھانا ہے، اسلامی اخوت کی ہر رسم نبھانا ہے۔ اور یہ آخری بند بطور خاص ملاحظہ فرما لیں، یہ نسخہ بڑھا دے گا فائق تیری بینائی، یہ نسخہ بڑھا دے گا فائق تیری بینائی، فائق تیری بینائی، سنت کی شمع اپنی آنکھوں میں جلانا ہے، سنت کی شمع اپنی آنکھوں میں جلانا ہے، درباری میں غیروں کے ہم کو نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا ہے، جو جامعہ سناب الدلہی کے مدیر اعلیٰ ہیں، اور جامعہ ابوبکر صدیق میں ان کا یہ خطبہ گزشتہ جمعہ کو ہوا تھا۔ موضوع ہے نئے سال پر غیروں کی تقلید نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، نئے سال پر غیروں کی تقلید نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آج کے مسلمان اپنے دین، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ، قرآن و حدیث کے طور طریقہ کو چھوڑ کر نیا سال پر دھمال مچاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات مچاتے ہیں، ڈی جے پر ناچ کرتے ہیں اور جنگلوں پہاڑوں پر جا کر پکنک مناتے ہیں۔ پتہ نہیں اس سے کون سی دنیا فتح کرنی ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں، اپنے دین، دنیا اور اپنے ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں۔ وہیں پہ اگر کسی غریب کی حاجت روائی کے لیے، کسی غریب کو مدد کے لیے، امداد کے لیے اگر کوئی مانگے کہ بھائی 200 روپیہ دیجئے، تو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس گل چھڑے میں لوگ لاکھوں لاکھ روپیہ اڑاتے ہیں۔ مسجد مدرسہ ابھی برباد ہے کورونا کے کارن، ہر جگہ پریشانی ہے، اماموں اور مدرسین کی تنخواہ کا پرابلم ہے، لیکن کوئی دینے والا نہیں، لیکن ان غلط چیزوں میں پیسہ اڑانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے سب آگے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، لیجئے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے
غیروں کی مشابہت اور دوسرے ادیان کو ماننے والوں کی تقلید اور ان کے مذہبی امور میں یا ان کے رسم و رواج میں ان کی پیروی اور تقلید کرنے سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان اس تاریخ یعنی گزشتہ جمعہ کی تاریخ 25 دسمبر یا اس کے بعد آنے والی 31 دسمبر اور 1 جنوری ان تاریخوں میں جن چیزوں کے ذریعے دنیا میں واویلا کھڑا کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر مختلف انداز کی چیزیں اختیار کر کے دین سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے اور وہ نہ کسی کا فرق کر پاتا ہے اور نہ اسلام کی اور اسلامی احکام و مسائل کی تعلیمات کی رعایت ہو پاتی ہے، یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان اس انداز کے رسوم و رواج سے، اس انداز کی پیروی اور تقلید سے اور غیر اقوام کی نقالی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی مشابہت کا انکار کرنے کی اپیل تھی جو لوگ اللہ رب العالمین پر اتہام لگاتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد اختیار کر لی، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی اور رسول نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا یہ اتہام، ان کی یہ بات، اور یہ بات اتنی گہری ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ان قریب آسمان پھٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے عیسائی اور نصارہ اور یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے بارے میں اس انداز کی تعبیرات قرآن مجید میں کر کے ہم کو اس بات پر متنبہ کر دیا کہ ہم ان کے پیچھے نہ دوڑیں، ان کی تقلید نہ کریں، ان کے رسوم و رواج کو اختیار نہ کریں، ان کے مذہبی امور میں ان کے پیچھے نہ جائیں، نہ ان کے مذاہب کے وجود کے وقت اور مذاہب کے جو تہوار ہوتے ہیں اس کے موقع سے نہ ان کو مبارکباد دینا جائز ہے، نہ ان سے مبارکباد کا تبادلہ کرنا جائز ہے، نہ ان کے رسم و رواج میں شریک ہونا جائز ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ آج کی رات میں اگر مسلم محلوں کا جائزہ لے لیتے، آج کی رات میں مسلم علاقوں کا جائزہ لے لیتے، آج کی رات میں اگر مسلم خاندانوں کا جائزہ لے لیتے تو اکثر مسلمانوں کے خاندانوں میں رات ہی سے بیکریوں پر بھیڑ لگی تھی، نئے سال کے جشن کی تیاریاں تھیں، گھروں کے اندر چراغا تھا، گھروں کے اندر کیک کاٹنے کا رسم و رواج تھا، گھروں کے اندر خوشی کی لہریں تھیں۔ آخر کون سے اسباب تھے کہ کرسمس کے وقت سے اٹھنے والی یہ طوفان بدتمیزی یہ پھیلتے پھیلتے اگر نئی سال میں مسلمانوں کو اپنے گرفت میں لے لے، ان مسلمانوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا نبی برحق سمجھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا رسول سمجھتے ہیں، ان مسلمانوں کے گھروں میں اگر یہ طوفان بدتمیزی گھس جائے تو اس پر ماتم اور افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں بچتا ہے۔ مسلمانوں نے آج کی رات میں مسلم علاقوں میں، مسلم گھرانوں میں، مسلم خاندانوں میں جس انداز سے یہودیوں کی، عیسائیوں کی تقلید کر کے مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا وعدہ آج مسلم معاشرے کے اندر سچا نظر آنے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو گمراہ کیا، رادے درگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی کہ جاؤ، جو لوگ قرآن و سنت پر نہیں ہیں ان کو جیسے چاہو گمراہ کرو۔ آج مسلمانوں کے اوپر غیر اقوام سے زیادہ یہ مثال صادق آتی ہے۔ آج ہم دوسری اقوام کی تہذیب کو اختیار کرنے کے لیے، دوسری اقوام کے پیچھے چلنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی مہذب لوگ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بیدار قوم ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چل سکتے ہیں،
یہ ثابت کرنے کے لیے ہم نے نہ جانے کون کون سے جتن کیے، کتنا پیسہ برباد کیا، کس انداز سے گھروں سے اسلامی تعلیمات کو رخصت کر کے شیطان رجیم کی تقلید اور پیروی کو وہاں پر پروان چڑھایا۔ اور دوسری جانب آپ صلاۃ فجر میں نکل جائیں، راستوں سے گزریں، شاید 2-4 گھروں 10-20 گھروں کے بعد کوئی ایک گھر ایسا مل جائے کہ کوئی شخص اس میں سے نکلتا ہے، صلاۃ فجر کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسلام جس نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا، اسلام جس نے صفائی ستھرائی کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، آج مسلمانوں کے محلوں اور مسلمانوں کے علاقوں کی علامت یہ ہے کہ اگر کہیں گندگی مل جائے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ مسلم علاقہ ہے۔ آپ صلاۃ فجر کے وقت اسی مین روڈ سے نکل کر کے مسجد تک آئیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے بستر کو صرف اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ گھر کے کوڑے دان کی تھیلی اٹھا کر کے اپنی کھڑکیوں سے راستے پر پھینک دی جائیں اور اس کے بعد چلنے والوں کے لیے تکلیف پیدا کی جائے۔ اتنی توفیق ہم کو نہیں ہے۔ ایک جانب ہم مہذب اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک جانب نئے سال کا جشن منا کر کے ہم اپنے آپ کو رنگین دکھانا چاہتے ہیں، ایک جانب ہم غیروں کی تقلید کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مثقف قوم ہیں، لیکن دوسری جانب ہماری اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ ہماری گلیوں میں اگر سویرے کوڑے کی تھیلیاں پڑی نظر نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ اس گھر میں یا تو موت ہوئی ہوگی یا لوگ کوڑا پھینکنا بھول گئے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہماری ہے۔ مسلم علاقوں میں جس انداز سے ہم نے جھوٹ کو، بددیانتی کو، بے امانتی کو اور دھوکہ دھڑی کو رواج دیا ہے، جس انداز سے ہم گندگی کو پھیلانے اور اپنے علاقے کو گندا کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین معاف نہیں فرما سکتا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ ہم 31 دسمبر کی رات میں پورا جشن منائیں، بیکریوں کی دکانوں پر بھیڑ لگی رہے، کیک کاٹے جائیں، لوگوں کو مبارکبادیں دی جائیں اور نہ جانے کیا 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 جائے، اور رات کا 12 جب بجنے لگے تو مسلمانوں کا نیٹ ورک بھی مدھم پڑ جائے، اتنا زیادہ مشغول ہو جائے، اور آپ جس کو اس بات کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، وہ پلٹ کر کے آپ کو مبارکباد دے دیتا ہے۔ بے حسی کا یہ عالم ہے۔ اور میں خود بتاؤں، میں نے خود اپنے موبائل سے ہزاروں لوگوں کو یہ میسج کیا کہ اس چیز کی مبارکباد دینا، اس کا جشن منانا حرام ہے، اور اس میں سے پلٹ کر کے 10 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مبارکبادی کے میسج خود میرے نمبر پر ارسال کیے۔ بے حسی کا یہ عالم اگر مسلمانوں کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کی فیملیاں، مسلمانوں کی نئی نسلیں اگر اتنا بھی شعور نہیں رکھتی ہیں تو سمجھ لیں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ مشابہت اختیار کرنے کے نتیجے میں جس قوم کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے اس سے مودت و محبت اور اس سے ولایت اور اس سے دوستی لازم آتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتا ہے اور غیر اسلامی تہذیبوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ غیروں کی تقلید سے توبہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر فخر کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق چلیں اور اغیار کے جھانسوں میں اور شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو تباہ و برباد نہ کریں۔ آخر ہم کون سے لوگوں کی تقلید میں اس انداز کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں؟ وہی اقوام جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب پر قاتلانہ حملے کیے، وہی اقوام جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنا چاہا، ان کو زہر دینا چاہا، ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو گالیاں دی، ان اقوام نے جنہوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، وہ اقوام جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، وہ اقوام
جو عرب دنیا میں رہتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، آج ہم انہی اقوام اور انہی قوموں اور انہی مذاہب کے ماننے والوں کی تقلید میں اتنے دیوانے ہیں کہ ہم ان کے مذہب کا حصہ بن کر کے رہ گئے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے ایک وعدے کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے، اس نے وعدہ کیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں گمراہ کرے گا، راہ راست سے بھٹکاتا رہے گا، اچھے اور نیکی کے راستوں سے بھٹکا کر کے برائی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دے گا، ان کو امیدیں دلاتا رہے گا۔ اور شیطان نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، امیدیں دلاتا رہوں گا کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، اخیر میں حج و عمرہ کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، نمازوں کی پابندی بڑھاپے میں کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، صدقات و خیرات آئندہ سال کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، آج فجر کی نماز چھوڑ دو، کل ادا کر لینا۔ یہ شیطان اسی انداز سے امیدیں دلا دلا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اپنے ان وسوسوں میں اور امیدیں دلانے میں وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ میں ان کو یہ سکھاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، انہیں یہ سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ جو غیر مسلموں کی مشابہت ہے، وہ جانوروں کو اذیتیں دے کر کے ان پر علامت بنانے کے بہانے سے ان کے کانوں کو چیر دیا کرتے تھے، اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ان کو میں بہکاؤں گا اور ان کو اس بات پر آمادہ کروں گا، شیطان کہتا ہے، کہ وہ اپنے جانوروں کے کانوں کو چیر دیں، اور ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت مردوں کے لیے شاندار قسم کی خوبصورت رونق جو داڑھی کی شکل میں دی گئی، آج مسلمانوں میں کی اکثریت اس کو چھیل کر کے غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ خواتین کو چہرہ اور جسم ڈھکنے کا حکم دیا گیا، لیکن مسلم خواتین باریک اور تنگ لباس پہن کر کے باہر نکل کر کے شیطان کو خوش کرنے اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا فریضہ انجام دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی فطرت سے جنگ کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں یہ شیطان ہم کو گمراہ کر کے سکھاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ جس نے شیطان کو اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جس نے شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا، شیطان سے قربت اختیار کر لی، شیطان کی پیروی اور تقلید کرنے لگا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، اور اس کو گمراہ ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ تو آج کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی پیش کی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑایا، تمہارے دین کا مذاق اڑایا، اور ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جو کفار میں سے ہیں، دین کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، غیروں کی تقلید سے اپنے آپ کو بچائیں،
قرآن و سنت کی پیروی کر کے ہم سچے مسلمان بنے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن بنا کر کے رکھو۔ اور شیطان اور اس کے لشکر اور شیطان کے ساتھ چلنے والے اس کے پیروکار تم کو بلاتے ہیں گمراہی کے راستے کی طرف تاکہ تم کو جہنمی بنوا دیں، تمہیں جہنم کا مستحق قرار دیں، تم کو جنت سے دور کر دیں، اللہ کے راستے سے دور کر دیں اور جہنم کے راستے پر لگا دیں۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ نئے سال کی تقریب، اس کی مبارکبادیں، اس پر کیک کاٹنا، روشنی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جشن منانا اور نکل کر کے رات بھر طوفان بدتمیزی کھڑا کرنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جس کو اختیار کر کے ہم نے شیطان رجیم کے لشکر کو تقویت دے دی ہے اور ہم خسارہ اٹھانے والوں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے بن گئے۔ شیطان یہ کبھی ہم کو کفر پر آمادہ کرتا ہے، کبھی شرک پر آمادہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے کبھی بدعات پر آمادہ کرتا ہے، کبھی کبیرہ گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، کبھی صغیرہ گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر باقی رکھ کے ہم کو کبیرہ تک لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شیطان کبھی ہم کو جائز اور مباح چیزوں میں مشغول کر کے واجبات سے دور کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کبھی ہم کو مرجوح چیزوں میں لگا کر کے راجح مسائل سے دور کر دیتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے ہتھ کنڈوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھ کر کے، ان لوگوں کے ذریعے پورا ہوتے دیکھ کر کے جو لوگ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور اللہ رب العالمین پر طنز کرتا ہے۔ کیا ہم اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہ ہم کو کرنا چاہیے اور نہ ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، ساری کی ساری امتوں میں اپنے رسول بھیجے، لیکن ان لوگوں کے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے، چمک دمک والا بنا کر کے اور اس کی جانب ان کا میلان پیدا کر کے ان کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیا اور اس کے بعد شیطان ان کا ولی بن گیا، ان کا دوست بن گیا اور آج بھی وہ ان کا دوست ہے، لیکن ان سب لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا اللہ رب العالمین نے یہاں وعدہ فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک وہ انسان ہے جو اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے اور ایک وہ انسان ہے جس کی برائیوں اور گمراہیوں اور برے کارناموں کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مزین کر دیا، یا شیطان کے ذریعے اس کے لیے اعمال سوء کو مزین کر دیا گیا، وہ برائیوں کو اپنے لیے اچھا سمجھنے لگا، وہ اچھائی اور برائی میں تفریق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا چیزیں کرتے ہیں، کن چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کے راستے پر
ان کی گمراہیوں پر آپ ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے بہت ساری چیزیں کہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، اتنا غلبہ حاصل کر لیا کہ دشمنان اسلام اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں، اللہ رب العالمین پر اتہام لگانے والوں کی ان لوگوں نے پیروی کی، ان کی تقلید کی، نئے سال کا جشن منایا، کرسمس میں خوشیوں کا اظہار کیا، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی۔ اتنا زیادہ شیطان نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اور غلبہ حاصل کرنے کے نتیجے میں فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ذکر کو شیطان نے ان سے بھلا دیا۔ وہ بھول گئے کہ کب نمازیں ادا کرنی ہیں، وہ بھول گئے کہ تلاوت قرآن مجید کا کیا حق ہے، وہ بھول گئے کہ سیرت رسول کا کیا درس ہے، وہ بھول گئے کہ سنت رسول کا کیا پیغام ہے، اور بھولنے کے نتیجے میں یہ لوگ شیطان کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا گروہ جو ہے یہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ ہم نماز پڑھنے کی کوششیں نہیں کریں گے تو آسمان سے کوئی ایسی اصلاحی ہوا نہیں چلنے والی کہ وہ ہم کو نمازی بنا دے۔ ہم گمراہی کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی ایسی فضا نہیں بننے والی کہ ہم گمراہی کو چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ ہم کو خود کوشش کرنی ہوگی، ہم کو اس بات کی تمیز پیدا کرنی ہوگی کہ کیا آگ ہے کیا ہیرا ہے، ہم کو اس بات کی تمیز پیدا کرنی ہوگی کیا راہ ہدایت ہے اور کون سی راہ گمراہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تمیز پیدا کریں اور ہدایت کے راستے پر چلیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ بے شمار چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جب ہم غیروں کی تقلید کرتے ہیں تو تقلید کے مظاہر ہمارے مسلمانوں کے یہاں مختلف انداز سے نظر آتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشابہت اختیار کرنے، غیروں کی تقلید کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر عصبیت پیدا ہوتی ہے۔ اس عصبیت کے نتیجے میں ہم دیندار مسلمانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ عصبیت کے نتیجے میں ہم غیروں کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں اور اسلام دھیرے دھیرے ہمارے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا بے پردہ نکلنا اس کی ایک علامت ہے، کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا اس کی ایک علامت ہے کہ ہم غیروں کے ہو کر کے رہ گئے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ لباس اور رہن سہن میں ہم غیروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی کو موڑنا، مونچھوں کو بڑھانا، جبکہ اسلام نے داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو پس کرنے کا حکم دیا، لیکن مسلمان آج اس کے برعکس کر کے غیروں کی مشابہت کو یقینی بناتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ میں بینڈ باجے، ڈی جے، غیروں کی رسم و رواج کو اختیار کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ بھی غیروں کی تقلید کی ایک علامت ہے۔ اس کے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ موسیقی، گانا بجانا، نشہ آور چیزوں کو اختیار کرنا، یہ سب کی سب وہ علامتیں ہیں جن علامتوں کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، اسلامی احکام و مسائل کو چھوڑ کر کے، غیروں کے مسائل کو اختیار کر کے غیروں کی مشابہت اختیار کر چکا، شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے، چاہے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے، چاہے اس کو عیسائیت اختیار کرنی پڑے، یہودیت اختیار کرنی پڑے، غیروں کی تقلید کرنی پڑے،
اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنا جائزہ لیں، صبح سے شام تک کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو یقیناً اکثر اوقات میں آپ اسلام سے دور اور غیروں سے قریب ہوتے نظر آئیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں، قرآن و سنت کی سچائی کے ساتھ پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اور یہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا تھا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور دل چور چور ہو چکا ہے کہ مسلم علاقوں میں بھی اس کی چمک نظر آئے۔ مسلم علاقوں میں بھی ہمارے بیکری کے مالکان برتھ ڈے اور اسی طرح سے نئی سال کی علامتوں پر چیزیں تیار کریں اور لوگ خرید کر کے جا کر کے اپنے گھروں میں جشن منائیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ جشن بھی حرام ہے، اور اس جشن کے لیے کوئی چیز تیار کرنا، کسی چیز کا تعاون کرنا، کسی انداز کا تعاون کر کے ان کے جشن کو بڑھاوا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات پر معاف نہیں فرمائے گا، اور ہم من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت ان اقوام میں سے ہو کر کے رہ جائیں گے جن اقوام کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ